حضرت با یزید بستامی گلی میں جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا. جب آپ قریب سے گزرے تو اس کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی. حضرت با یزید وہاں سر پکڑ کے نہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. مریدوں نے کہا حضرت کتے نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ با یزید مجھے ایک بات کا جواب دے کہ تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ بتائیے ہماری کوئی نیکی تھی کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا؟ اور جانوروں کا کوئی جرم تھا کہ انہیں جانور بنا دیا؟ تو کتا مجھے کہہ رہا ہے با یزید مجھے بتا تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تو فرماتے ہیں اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس. پھر کتا مجھے کہنے لگا با یزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا. کیونکہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. سمجھ رہے؟ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. ایمان سے بتائیے کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے کتا اور بکری برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار دونوں مخلوق ہے نا. کس کی؟ اللہ کی. دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. بکری بھی اسی نے پیدا کی، اور کتا بھی، اور شیر بھی اسی نے پیدا کیا. تو جب تینوں اللہ کی مخلوق ہے، تینوں اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر کتا اور شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں ہے؟ یہ غور سے سنیے. جب تینوں اللہ کی مخلوق ہے اور پیدا تینوں کو اللہ نے کیا، تو کتا حرام کیوں ہے، شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں؟ تو علماء نے لکھا، فقہاء نے، کہ فلسفہ یہی ہے کہ بنانے کے بعد جس شے کو نگاہ یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے یار نے رد کر دیا حرام ہو گئی. یہی فلسفہ ہے حلال و حرام. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہے شیر بھی حرام اور کتا بھی حرام. آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک بات بتا کے جا رہا ہوں. ہیں دونوں حرام، لیکن کسی کو شیر کا بچہ کو تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور کتے کا بچہ کو تو گلا ناپتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچتے رہنا، پھر آیا تو مجھے بتا دینا اس کا جواب کیا ہے. بھائی شیر بھی حرام، کتا بھی حرام. کسی کو شیر کا بچہ کہو تو بہت خوش ہوتا ہے، اور کتے کا کہو تو وہ کہتا ہے مجھے گالی دی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو سمجھتے رہنا، ابھی میں آگے نہ چلتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام، یہی فلسفہ ہے حلال و حرام. نگاہ یار نے جسے پسند کر لیا حلال ہو گئے، جسے رد کر دیا حرام ہو گئے. اس کو اور آسان کر کے سمجھا دوں. امام الانبیاء کے غلام ہو، مکے کا وڈیرا ہے، رنگت بڑی گوری ہے، شملہ بڑا اونچا ہے، ذات بھی اونچی ہے، سردار ہے، اور نبی کا سگا چچا ہے ابو لہب. سمجھ رہے ہیں؟ مگر نگاہ یار نے رد کر دیا تو جہنم کا ایندھن بن گیا. ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگت کالی ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک ہو گیا.
جسے نگاہ یار پسند کر لے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنی طلب سے اور اپنی چاہت سے 18,000 مخلوق پر فضیلت دے دی۔ کتنا بڑا احسان کیا انسان بنا کے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نہ بننے پہ جا رہے تھے، بننے پہ۔ آپ نہ سمجھے کہ یہ جانور ہی ہوتے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اب کتنی خبریں ہیں یہ سننا ذرا۔ بننے پہ جا رہے تھے، بننے پہ تو بننا اتنا ہی تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی شے گزر سکتی تھی۔ آپ جا رہے تھے نا بننے پہ، ادھر سے یہ جا رہے تھے، ادھر سے کتا آ رہا تھا۔ اب بننے کے دونوں طرف جو زمین تھی اس میں کیچڑ تھا، اب ایک ہی شے گزر سکتی تھی ایک وقت میں۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ کتا بننا چھوڑ کے نہ نیچے اتر جائے کیچڑ پہ اور میں گزر جاؤں، کتا کھڑا ہو گیا کہ وہ بننا چھوڑ دیتا کہ میں گزر جاؤں۔ تھوڑی دیر نہ دیکھتے رہے دونوں ایک دوسرے کو۔ اللہ والوں سے نا یہ چیزیں باتیں کرتی ہیں۔ تو کتے نے کہا عبد الرحیم بننا کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ نے فرمایا نظر نہیں آ رہا نیچے کیچڑ ہے، اگر میں بننے سے اترا میرے کپڑوں کو کیچڑ لگ جائے گا، گندے ہو جائیں گے، اور تو پہلے ہی ناپاک ہے، تو پہلے ہی ناپاک ہے، تو پہلے ہی گندا ہے۔ اگر تو اتر جائے تو پھر تیرے اگر کیچڑ لگ گئی جسم کو تو کیا ہو جائے گا؟ تو بننا چھوڑ دے نا۔ کتے کو میں نے کہا بننا کیوں نہیں چھوڑتے؟ امام الانبیاء کے غلام شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کتا مجھے کہنے لگا عبد الرحیم بہتر یہ ہے بننا تو ہی چھوڑ دے، تیری بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کہ اگر بننا میں نے نہ چھوڑا اور تو بننے سے اترا تو تیرے کپڑوں کو کیا لگے گا؟ کیچڑ لگے گا، مگر وہ کیچڑ جو کپڑوں کو لگے گا نا ایک لوٹے سے دھل جائے گا، آدھی بالٹی پانی سے دھل جائے گا۔ لیکن اگر میں نے بننا چھوڑا اور تیرے دل کو تکبر کی گندگی لگ گئی، سمجھ رہے؟ تو پھر 7 سمندر بھی اسے نہیں دھو سکیں گے، اس لیے تو ہی چھوڑ دے۔ سمجھ رہے؟ یہ تکبر جو ہے نا، کبر، ایک ذرہ برابر بھی انسان میں آ گیا تو انسان جنت نہیں جا سکے گا۔ فالجنت علیہ حرام، حضور نے فرمایا جنت اس پہ حرام ہو گئی جس میں تھوڑی سی بھی میں اور تکبر آ گیا۔ اسی لیے جہنم پھینکا جائے گا متکبر، تاکہ وہ کھوٹ نکل جائے اور جنت کے قابل ہو جائے۔ اب سوچئے ہمارے اندر کتنی میں ہے، کتنی میں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اللہ رب العزت کا پہلا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، انسان بنا دیا۔ اور دوسرا احسان اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی بڑا کیا کہ اس نے ہمیں مومن بنا دیا۔ اس نے ہمیں ایمان والا بنا دیا کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اب اگر صرف انسان بناتا اور ایمان نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا جہنم کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان بھی بنائے اور پتھر بھی۔ صرف انسان ہوتے تو پھر ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جاتے، مگر اس نے اس پہلے احسان سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں ایمان عطا کیا، ہمیں مومن بنایا۔ اور تیسرا احسان وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اس نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا،
اس نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا، نوح علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنا، ورنہ ہمارے جو کرتوت ہے نا، نوح علیہ السلام کی امتی ہوتے کب کے رگڑے جا چکے ہوتے، کب کے مارے جا چکے ہوتے۔ اس کا تیسرا احسان یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، ہمیں تاجدار کائنات کا امتی بنایا، اور یہ اتنا بڑا احسان، اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں۔ میں دکھاتا ہوں 11 نبیوں نے رب سے دعا مانگی، 11 نبیوں نے، مفسرین نے لکھا 11 نبیوں نے دعا مانگی، مولا ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، مصطفیٰ کا امتی بنایا ہوتا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کتنا بڑا درجہ ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے، نور کے لگے ہوئے تخت بنے ہوئے نور کے، اس پر انبیاء بیٹھے ہوں گے، یہ اچانک تخت سے کھڑے ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عرض کریں گے میرے مولا مجھے اجازت دے، یہ غور سے سننا، قدر کرو تاجدار کائنات کی غلامی کی۔ عرض کریں گے ابراہیم علیہ السلام مولا مجھے اجازت دے، اللہ فرمائے گا کس بات کی؟ مولا اجازت دے کہ میں نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری ساری توجہات ان کا رخ ہی امت مصطفیٰ کی طرف، اتنا بڑا احسان کیا۔ یہ تیسرا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اب جتنے امتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب مومن ہیں، 73 فرقے ہیں نا امت میں، تو سارے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا 4 میں اس بات سمجھ آ جائے گی کھل کے آپ کا۔ ہر کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، امام الانبیاء